کہ یہ جو رمضان میں عبادات پہ تو بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، مگر حقوق العباد کو کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے پروفیسر صاحب؟ دیکھیں، رمضان المبارک کا تو بنیادی پیغام ہی حقوق العباد سے متعلق ہے، کیونکہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں آپ کو بھوک محسوس ہوتی ہے، پیاس محسوس ہوتی ہے۔ اس کا بنیادی سبق یہ تھا کہ آپ کو یہ پتہ چلتا کہ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بغیر کھائے بغیر پیے زندگی بسر کرتے ہیں، جن کے پاس اپنی ضرورتیں پوری کرنے کا سامان نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے یہ شہر المواسات، غمخواری کا مہینہ ہے۔ غمخواری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کا غم بانٹتے ہیں اور ان کے غم میں اپنے آپ کو شریک تصور کرتے ہیں۔ صحیح۔ اس کا پھر آپ نے فرمایا ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسرے جس حالت سے گزر رہے ہوتے ہیں، آپ جب تھوڑا سا اس حالت سے گزرتے ہیں تو ان کا مگر دکھ سوری آپ کو پروفیسر محسوس صاحب، ہوتا ایک ہے۔ بات آپ کی کاٹوں گی، اگر یہ صبر کا مہینہ ہے تو پھر مہنگائی اسی مہینے میں اتنی زیادہ کیوں ہو جاتی ہے؟ پھر جو ہمارے ایسے مستحق لوگ ہیں، غریب ہیں، تو وہ تو پھر صبر کس طرح سے کریں گے؟ آپ یہ دیکھیں، بھی تو دیکھیں۔ دو باتیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مہنگائی زیادہ ہو جاتی ہے، دوسری بات یہ خاص کر بھی ہے، رمضان۔ بالکل ٹھیک ہے، دوسری بات یہ بھی ہے کہ اسی مہینے میں صدقہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہ رہا، بنیادی طور پر ہماری دو مسائل ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو انتظامیہ ہے، وہ ایسی کمزور ہے کہ وہ ان ساری چیزوں پر جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ قابو پائے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ اپنی کیپیسٹی میں اپنی کیپیسٹی میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں سوسائٹی میں جاؤں، بازار میں جاؤں، انہیں مجبور کروں کہ وہ چیزوں کی وہ قیمتیں رکھیں جو ان کی اوریجنل قیمتیں ہیں۔ ہماری ایڈمنسٹریشن، ہماری انتظامیہ، جس کے لیے پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، ہر شہر میں موجود ہیں، بلکہ ہر تحصیل میں، ہر ٹاؤن میں جو موجود ہوتی ہیں، ان کو ایکٹیویٹ کرنا تاکہ وہ ان ساری چیزوں کے حوالے سے اپنا رول پلے کریں۔ یہ ایک مطلب کئی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ اس کو مذہب کے ساتھ جوڑنے کی بجائے آپ اس کو سوسائٹی کے بہت سارے اور فیکٹرز ہیں جو انوالو ہیں ان چیزوں کو یہاں تک پہنچانے میں۔ تو اگر آپ ایک فیکٹر کو دیکھیں گے تو یقیناً آپ کا انالیسس کمزور ہوگا، لیکن ہمیں ان سارے فیکٹرز کو دیکھنا ہے، پھر جا کے مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ تو یقیناً یہاں سے ہم لوگوں کو بھی یہ کہیں گے کہ وہ رمضان کے اندر ناجائز منافع خوری سے اجتناب کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چیزوں کو قیمتیں بڑھانا یا کم کرنا اللہ کا کام ہے، اور اگر لوگ منافع خوری کرتے ہیں تو یہ در حقیقت یہ اللہ کی تقدیر پر ان کا ایمان نہیں ہے، اللہ کی تقسیم رزق پر ان کا ایمان نہیں ہے کہ رزق کی تقسیم تو اللہ تعالیٰ کی تھی، جو آپ کی قسمت میں ہے اور مقدر میں ہے وہ اللہ تعالیٰ پہنچائے گا۔ بے شک۔ اس کے لیے آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ نے یہ کیا کہ وہ ایک چیز جو 100 روپے کی مل رہی تھی، رمضان آیا تو وہ 2.5 ساڑھے 3 کی ہو گئی، بالکل۔ تو یقیناً یہ ایک ظلم ہے۔ اور اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں، یہ وہ کام ہے جو اللہ کے اور بندے کے درمیان تھا، لیکن اگر آپ ناجائز منافع خوری کرتے ہیں اور یہ آپ لوگوں کی حق تلفی کرتے ہیں جی۔ تو یہ شاید یہ روزہ بھی آپ کو اس جرم سے بے بچا شک، نہیں بے سکے گا۔ شک۔